السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حضرات، آج تراویح میں الحمدللہ 11ویں پارے کی تلاوت کی گئی، جس میں سورہ توبہ کا آخری حصہ تھا اور سورہ یونس کا بڑا حصہ تھا، بلکہ مکمل سورہ یونس۔ سورہ توبہ کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کا ذکر فرمایا ہے، جو رومیوں سے جو غزوہ ہوا تھا۔ اس میں کردار دکھایا گیا ان لوگوں کا جو بظاہر ایمان رکھتے تھے لیکن ان کے دل میں کفر چھپا ہوا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے تو سب کے سب آ کر معذرت کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ یہ عذر تھا، بیماری تھی، کوئی اور کام تھا، جھوٹے بہانے بنانے لگے۔ قرآن نے ان کی بڑی مذمت کی اور ان کے مقابلے میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو 2-3 صحابہ تھے، تقریباً 80 کے قریب ایسے لوگ تھے جو تبوک میں نہیں گئے تھے اور سب آ کر جھوٹے بہانے کر رہے تھے، اور اکثر ان میں منافقین تھے۔ لیکن حضرت کعب ابن مالک، حضرت مرارہ بن ربیع، حضرت ہلال ابن امیہ، ان 3 حضرات کا حدیث میں ذکر ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ ان حضرات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حاضری دی اور حضور نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں جا سکے۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے جو 4 مشہور شاعر تھے ان میں سے ایک تھے۔ حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ مجھے تو بات کرنے کی بڑی صلاحیت دی گئی تھی، اور اگر میں نبی کے سامنے نہیں ہوتا تو میں بڑی خوبصورتی سے جھوٹ بول کر نکل سکتا تھا، لیکن میں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ضرور بتا دیں گے، اس لیے ہمیں سچ کہنا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول میں بدر میں شریک رہا اور یہ دونوں حضرات بھی بدری تھے، لیکن بس ہم سے یہ قصور ہوا کہ ہم پختہ ارادہ نہیں کر سکے، اور ہم نے سوچا آج نکلیں گے، کل نکلیں گے، حالانکہ میرے پاس 2 سواریاں بھی تھیں، ہر چیز میسر تھی، لیکن بس غفلت ہو گئی، کوتاہی ہو گئی اور میں نہیں نکل سکا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم لوگ ایک طرف ہو جاؤ، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں۔ پھر حضور نے ان کو بلا کر بتایا کہ تم سے اب اس مسلم معاشرے میں اور اس پوری سوسائٹی میں کوئی بات چیت نہیں کرے گا، بات بند۔ اور مسجد میں بھی جب وہ آتے اور نماز پڑھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ترچھی نگاہوں سے دیکھتے کہ حضور میری طرف دیکھ رہے ہیں یا نہیں۔ حضور ان کی طرف دیکھتے رہتے اور جیسے ہی وہ پلٹ کر دیکھنا چاہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رخ موڑ لیتے، اور یہ حالت تھی کہ پورے مدینے کے معاشرے میں ایسا لگتا تھا کہ اکیلے ہو گئے۔ 40 دن ایسے گزر گئے۔ 40 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنا قاصد بھیجا، کہا ان تینوں سے کہہ دو کہ اب اپنی بیوی کے ساتھ بھی نہیں رہنا ہے۔ تو حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ نے یہ پوچھا، یہ نہیں کہ ناگواری کے اگر پوچھا کہ کیا طلاق دے دینی ہے یا دوری بنا لینا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ طلاق نہیں دینی ہے لیکن فاصلہ بنا کر رکھنا ہے، اور ایک گھر میں ایک میاں بیوی کی طرح نہیں رہنا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے منظور ہے۔ ایک ان میں ضعیف تھے، ان کو خدمت کے لیے صرف اجازت دی گئی۔ حضرت کعب بن مالک نے 10 دن ایسے گزارے، اس طرف 50 دن مکمل ہو گئے۔ ایک دن چھت کے اوپر وہ تھے، اچانک صلہ کی پہاڑی سے ایک شخص کہتا ہوا آیا، ابشر یا کعب بن مالک، اے کعب بن مالک خوشخبری قبول کر۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ میری توبہ قبول ہوگی، اور دوڑتے ہوئے دیوانہ وار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضور نے ان کو خبر دی، بہت بلند جملے ان کے بارے میں کہے، اور اس کے بعد آپ نے حضرت کعب نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کیا میں اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں دے دوں، اس خوشخبری پر کہ اللہ کی طرف سے ہماری توبے کی قبولیت کی آیتیں نازل ہوئی قرآن میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، خیبر میں جو کچھ ان کو ملا تھا انہوں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ جس نے آ کر ان کو خوشخبری دی تھی اپنی قمیص اتار کر ان کو دے دی، خوشی کے مارے ان کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ ان کا ذکر سورہ توبہ میں فرمایا کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 لوگ
جو پیچھے رہ گئے تھے اور جن کو مہلت دی گئی تھی، جن کے معاملے کو مؤخر کیا گیا تھا کہ تمہارے بارے میں بعد میں فیصلہ ہو. پھر زمین بھی ان کے لیے تنگ ہو گئی تھی، خود ان کی جانیں اور ان کی زندگی ان کے لیے تنگ ہو گئی تھی. ثم تاب اللہ علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو توبے کی توفیق دی، ان کی توبہ قبول فرمائی. اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے. اسی میں ذکر آیا ابتدا میں ہی 11ویں پارے میں کہ کچھ لوگ وہ بھی تھے جو مدنی معاشرے کے اندر مسجد کے نام پر انہوں نے ایک عمارت تعمیر کی تھی قباء کے محلے میں، اور مسجد ضرار اس کا قرآن نے نام دیا، نقصان پہنچانے والی مسجد. اصلاً وہ مسجد نہیں تھی، اس کا مقصد یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دے دی جائے کہ یہاں بھی ایک مسجد تعمیر ہوئی، آپ آئیں اور افتتاح فرما دیں، آپ انوگریشن کے لیے تشریف لائیں. حضور نے فرمایا میں ابھی تبوک جا رہا ہوں، آنے کے بعد آؤں گا. اس درمیان اللہ کے رسول کو بتا دیا گیا کہ یہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے عمارت بنائی گئی، یہ غلط سلط مشورے کرنے کے لیے اور اسلام کے خلاف سازش کرنے کے لیے اور کمین گاہ بنائی گئی ہے جہاں بیٹھ کر اور نظر رکھی جائے مسلمانوں پر، ان کی ایکٹیویٹیز پر. اس لیے آپ ہرگز اس مسجد میں کھڑے نہ ہوں، یہاں نماز نہ پڑھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس مسجد کو حکم دے کر بلکہ اس عمارت کو آپ نے منہدم کرا دیا اور اس کو ختم کر دیا. اس کے مقابلے میں مسجد قباء میں جو لوگ نماز پڑھنے والے ہیں ان کی تعریف کی گئی کہ یہ وہ مسجد ہے جہاں آپ نماز پڑھیں، جس میں بڑے پاکی حاصل کرنے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ تقوی کی بنیاد پر جو عمارت بنائی جائے، جو مسجد بنائی جائے، وہ اللہ کی نگاہ میں مقبول ہے. اگر اس کا مقصد شر پھیلانا ہے، ناموری ہے، شہرت ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اخیر میں اور بھی بہت سے احکام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ بیان فرمایا، آپ کی جو تڑپ تھی امت کے لیے کہ آپ بے چین رہتے تھے کہ کیسے لوگ ہدایت پا جائیں. اہل ایمان کے بارے میں آپ بڑے نرم اور رحم دل تھے، اس کا ذکر فرمایا گیا. اس کے بعد سورہ یونس ہے. سورہ انفال اور توبہ دونوں مدنی صورتیں ہیں، اور اب اس میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک مکمل اسلامی نظام کو پیش کیا گیا ہے اور واضح کر دیا گیا ہے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے، اللہ کے نزدیک کون مقبول ہے اور کون مردود ہے. پھر سورہ یونس مکی سورہ ہے. مکی سورہ کے بارے میں یہ پہلے بھی ذکر میں آیا کہ اس میں زیادہ تر قرآن مجید کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو، حضور کی رسالت اور نبوت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، اور آخرت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، توحید کا بیان ہوتا ہے. اسی طرح اس سورہ کے اندر یہی 4 مضامین چل رہے ہیں. اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس اس لیے اس کے بارے میں اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا خاص تذکرہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جو عراق میں نینوا کے علاقے میں تھے، اور یونس ابن متہ ان کا نام حدیث میں آیا، مکمل نام ان کے والد کا نام متہ تھا. حضرت یونس ابن متہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے نینوا کے علاقے میں جو موصل ہے، موصل میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اس پورے علاقے کی ہدایت کے لیے ان کو بھیجا تھا. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا معاملہ دوسری قوموں سے بالکل مختلف ہے کہ یہاں پر اس سورہ کے اندر سورہ انبیاء میں وہ ذکر ہے اور سورہ صافات میں جہاں پر مچھلی کے پیٹ میں جانے وغیرہ کا ذکر ہے، یہاں صرف خاص بات کا ذکر ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں ہوئی، کوئی بستی والے ایسے نہیں ہوئے کہ جنہوں نے عذاب کے آثار دیکھ کر، علامتیں دیکھ کر، نشانیاں دیکھ کر فوراً توبہ کر لی ہو، پلٹ گئے ہوں، سوائے قوم یونس. اور لوگوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اور بستی والوں نے اگر ایسا کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دیتا. لیکن یہ عذاب دیکھ کر توبہ کرنا نہیں ہے، بلکہ عذاب کی علامتیں دیکھ کر سمجھ میں آ جائے کہ اب عذاب، اس لیے کہ حضرت یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے اور ان کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ جب یہ نیک شخص یہاں سے گزر گئے، چونکہ نبی تو وہ مانتے نہیں تھے، بعد میں انہوں نے مان کر دیا، لیکن ان کو یہ یقین تھا کہ ایک نیک انسان ہے، اگر یہ نکل گئے تو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے جو ذلت کا عذاب تھا اس دنیا کی زندگی میں ہم نے اس کو ٹال دیا. اور انہوں نے بھی توبہ ایسی کی تھی کہ کپڑے ایسے پہن لیے جو ٹاٹ کا لباس ہو،
ماؤں کو بچوں سے الگ کر دیا اور جانوروں کے بچوں کو بھی ان کی ماؤں سے الگ کر دیا، تاکہ بچے بھی تڑپ تڑپ کر روئیں اور سب لوگ روئیں آہوزاری کے ساتھ۔ اس طرح اللہ کے سامنے سر و سجود ہو گئے، جیسے اضطرار کی حالت ہے کہ اللہ اگر آپ نے نہیں بچایا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، ان کی تعریف فرمائی۔ اس کے مقابلے میں اس سے پہلے ہی فرعون کا ذکر آیا کہ جب فرعون ڈوبنے لگا اور بالکل موت اس کی آنے لگی، تب اس نے کہا کہ میں اسی ذات پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب، اور اس سے پہلے انکار کر رہے تھے، نافرمانی کر رہے تھے، تم زمین میں فساد پھیلانے والے لوگوں میں تھے، آج ہم تمہارے بدن کو باقی رکھ دیں گے تاکہ تمہارے بعد آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بن جائے۔ اس لیے کہ بنی اسرائیل کو بھی یقین نہیں ہوتا تھا کہ وہ شخص جو اپنے کو رب العالمین کہتا تھا اور اپنے کو ربکم الاعلیٰ کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، وہ ڈوب چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے خاص اس کی قدرت سے فرعون کی لاش کو ساحل پر لایا گیا، جس سے ان کو دیکھ کر یقین ہوا۔ اور آج جو دنیا میں بہت سے فرعون گزرے ہیں، مصر میں جو بھی حاکم ہوتا تھا اسے فرعون کہتے تھے، جیسے حبشہ کا جو بادشاہ ہوتا تھا اسے نجاشی کہتے تھے، ایران کا جو ہوتا تھا اسے کسریٰ کہتے تھے، جو روم کا ہوتا تھا اسے قیصر کہتے تھے۔ تو یہاں پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جیسے سامنا ہوا تھا رمسیس سیکنڈ، اس کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا، اور کیرو میں جو بہت سے فرعون کی ممیز اور اس کی لاشیں وہاں موجود ہیں، ان میں اس فرعون کے بارے میں بھی بعض حضرات نے ذکر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نشانی بنا کر محفوظ کر دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ سورہ یونس میں جو اور احکام بیان ہوئے ہیں اور چیزیں بیان ہوئی ہیں، ان میں اللہ کے اولیاء کا اور اللہ کے نیک بندوں کا خاص طور سے ذکر کیا گیا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا، ان کو غم نہیں ہوتا۔ یعنی دنیا میں انسانی نفسیات ہے کہ انسان کو اپنے مستقبل اور آنے والی زندگی کے بارے میں جو اپنے پلان اور منصوبے ہوتے ہیں، اس کی آرزوئیں ہوتی ہیں، ان کو سوچ کر ایک ڈر محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں اپنی منزل کو پہنچ پاؤں گا یا نہیں، اور ماضی میں جو چیزیں اس کی نہیں ہو پاتی ہیں، اس کے خواب پورے نہیں ہوتے، اس کے کام نہیں ہوتے، اس کا صدمہ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے۔ ان دونوں کیفیتوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو جو حقیقت میں ایمان رکھتے ہیں اور تقوی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے لیے بشارتیں ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایسے لوگوں میں شامل فرمائے، اور سورہ یونس کی جو ہدایات اور تعلیمات ہیں ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔